سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی رفعتوں کے حامل اصحاب علم و فضل اور میرے دینی بھائیوں، آج کی رات ہم سبھی کے لیے بہت ہی یادگار رات کہلائے گی کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت رات میں ہمیں اور آپ کو ایک عظیم نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق سے نوازا ہے۔ ہم اس مجلس کو اور مجلس کی شرکت کو امید کرتے ہیں کہ وہ ذات ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس کو ذریعے نجات ثابت فرمائے گی انشاءاللہ۔ واقعتاً یہ لمحے بار بار نہیں آیا کرتے۔ بھائیوں، کتنی عظیم نسبت ہے قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت، اور کیسے پاکیزہ فکر کے لوگ کس جذبے اور کس عشق کے ساتھ یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس کتاب کے ساتھ یہ والہانہ اور عاشقانہ تعلق کی دلیل ہے کہ سردی کی راتوں میں اتنی دیر تک اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے وہ بندے جن کے حصے میں قدرت نے بہت بڑی نعمت کر رکھی ہے۔ بھائیو، یہ حقیقت واقعہ ہے کہ خوش آوازی، خوش الہانی یہ اللہ رب العزت کا ایک عطیہ ہے۔ وہ ذات اپنی حکمت سے جس کے حصے میں چاہے کر دیا کرتی ہے۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد کے جوانوں سے اللہ رب العزت کے کلام کو سن کر اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کا ہمیں موقع فراہم ہوا ہے۔ ہم اس جامعہ کے منتظمین، ان کے اساتذہ کرام، ان کے طلبہ عزیز کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دل کی تمام تر گہرائیوں سے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہی کی محنتوں کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ ہم اور آپ ان دلسوز قراتوں کے ذریعے تصور سے بالا سرعت سے قرب خداوندی کے درجے طے کیے جا رہے تھے۔ الحمدللہ واقعتاً کیف اور یاد خداوندی اور دو چار لمحوں کے لیے اللہ کی یاد میں ڈوب جانا، یہ وہ نعمت ہے جو کروڑ ہاں کروڑ روپیوں سے خریدنے سے کبھی نہیں آ سکتی۔ ایک ہم میں کا کوئی شخص لاکھوں روپیہ لے کر اگر بازار چلا گیا اور وہاں وہ کسی دکان میں جا کے یہ درخواست کر دے کہ بھائی یہ لاکھوں روپیہ ہے، آپ لے لیجئے، لیکن اللہ کی یاد سے بہنے والا ایک آنسو آپ کے یہاں مل جائے، کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ان جوانوں کی قرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ساتھ روز اول سے ایسی دلچسپی اور اس عشق کا ثبوت دیا گیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو لکھائی کے اتنے سارے اسباب و وسائل فراہم نہیں تھے جو فی زماننا موجود ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عزم دیکھیے، محنت کا جذبہ اور داعیہ دیکھیے، اور کیوں نہ ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان کی صحبت بابرکت میں جن کو بیٹھنا نصیب ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ نگاہ نبوت نے جیسے ان کو سراپا عزم بنا دیا تھا، جس کی وجہ یہی وجہ تھی کہ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بڑی تعداد کے کاتبین وحی
حاضر ہو کر قرآن کریم کی کتابت کیا کرتے تھے۔ اسباب فراہم نہیں تھے تو کوئی پتھر کی تختی کے لیے بیٹھا ہے اور پتھر کی تختی پر اس کو کندہ کر رہا ہے۔ ہم اور آپ آج ایک پتھر کی تختی کو لے کر بیٹھے اور دیکھیں کندہ کرنے میں کتنی محنت پڑتی ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنا پسینہ بہتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہ انہی کی محنتوں کا یہ صلہ ہے کہ صدیوں بعد ہم اور آپ قرآن کریم کو اسی آب و تاب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اسباب مہیا نہیں تھے تو چمڑے کو دباغت دے کر پاک کر کے چمڑے پر قرآن کریم کو لکھا گیا، اونٹ کی چوڑی ہڈی پر لکھا گیا، کھجور کے تنے کی صفائی کر کے قرآن کریم کو اس پر لکھا گیا، کہاں کہاں لکھا گیا۔ اور جب ضرورت پیش آئی دور صدیقی میں، جب یہ ضرورت پیش آئی کہ فتوحات اسلامی کا دائرہ اس طرح وسیع ہو رہا ہے، لیکن جہاد میں بڑی تعداد کے حفاظ شہید ہو رہے ہیں اور یہ محسوس ہونے لگا کہ حفاظ کی تعداد کم ہو جائے گی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے اصابت رائے سے نوازا تھا، وہ خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کی جنگیں اگر ہوتی رہی اور بڑی تعداد کے حفاظ شہید ہوتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے وہ سینے اس دنیا میں نہ رہے، ورنہ قرآن کریم تختیوں میں اور چمڑوں پر لکھا ہوا موجود تھا، اس کے غیر محفوظ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن آپ یہ چاہ رہے تھے کہ منتشر انداز میں قرآن کریم جو لکھا ہوا ہے وہ یکجا ہو جائے، چنانچہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی درخواست فرماتے ہیں۔ ایک محتاط درخواست کے بعد جب دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، پھر ایک بار پہنچتے ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ دوسری بار جب پہنچتے ہیں اور یہ درخواست ان کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو آپ کی آواز بلند ہو گئی، اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ ہم یہ درخواست کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں نے لکھا کہ جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن ہے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرک جمع، قرآن کریم کی جمع کے سب سے پہلے محرک، اور آپ ہی کی تحریک پر قرآن کریم کو ان منتشر انداز میں لکھی ہوئی تختیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں سے یکجا کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر بڑی فراست کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑی علمی تحقیق کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ قرآن کریم کو جمع کیا۔ الحمدللہ اسی کی برکت ہے کہ آج دنیا یہ جانتی ہے کہ اس قرآن کریم کا کوئی ایک نقطہ 14 صدیوں میں جا کے بدلا نہیں ہے، الحمدللہ، ورنہ کون نا واقف ہے؟ اس دنیا میں کتنی کتابیں نازل ہوئی، تورات آئی، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلہ کشی کے لیے گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو 5 صحیفے دیے گئے، اور وہ تختیوں میں لکھے ہوئے تھے 5 صحیفے، اور ان 5 صحیفوں کے مجموعے کا نام، ان 5 صحیفوں کے مجموعے کا نام ہی ہمارے آپ کے یہاں تورات ہے۔ لیکن کیا ہوا، جن کے لیے بطور ہدایت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تورات دی گئی تھی، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے، حالانکہ اسباب حفاظت مال و دولت ان کے یہاں خوب تھی، لیکن حفاظت کا دائیہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے تورات محفوظ نہیں رہی۔ اور حیرت ہے 100 سال کے بعد یہ دائیہ ہوا کہ کہیں یہ کتاب غیر محفوظ نہ ہو جائے۔ 100 سال کے بعد تورات کو لکھنے کی توفیق ہو رہی، اور جو کچھ کسی کو یاد تھا تھوڑا بہت جمع کر لیا گیا، لیکن بخت نصر نے جب فلسطین پر حملہ کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو تورات کے جو چھوٹے بڑے تھوڑے بہت نسخے تھے اس کو بھی تلف کر دیا، وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر لوگوں کو اس کا فکر ہوا تو پھر کچھ لوگ جمع ہوئے
اور انہوں نے کہا کہ اب جو کچھ بچا ہے اور جتنا کسی کو یاد ہے پھر لکھ لیا جائے. پھر لکھا، لیکن رومی بت پرستوں نے پھر ان پر حملہ کیا، اور یہ من جانب اللہ تھا. بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی سزا تھی، یہ عذاب تھا کہ رومی بت پرستوں نے پھر ان پر حملہ کیا، اور رہے دہے جو تھوڑے بہت نسخے تھے اس کو بھی ختم کر دیا گیا. انجیل کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہ کتاب نازل ہوئی، دنیا جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت پر جب یہ انجیل کو نازل کیا گیا، مشکل سے 4 سال تک آپ اس دنیا میں رہے ہیں، مشکل سے 4 سال، اور وہ بھی بہت اس کا اکثر حصہ وہ روپوش رہتے تھے، لہذا لوگوں تک انجیل اس انداز سے نہیں پہنچ پائی جیسے قرآن کریم پہنچا. اس کے باوجود جو کچھ پہنچا تھا لکھنے کی اور لکھ کر اس کو محفوظ کر لینے کی توفیق نہیں ہوئی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا سال ہر سال کے بعد پھر لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اس کو انجیل کسی طرح جمع کر لی جائے. جب لوگ جمع کرنے بیٹھے تو 50 نسخے اس کے تیار ہو گئے الگ الگ، کسی نسخے میں کچھ لکھا ہے، کسی نسخے میں کچھ لکھا. حفاظت. لیکن قرآن کریم الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا اہتمام اور ایسا التزام فرمایا، اور جس عزم کے ساتھ وہ اٹھے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ بھی اس کے سامنے گرد تھا. ایسا پہاڑی عزم رکھنے والے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، جس کی وجہ سے قرآن کریم الحمدللہ محفوظ. بلکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ خلیفہ مامون کے زمانے میں ان کے یہاں ایک غیر مسلم آیا، اور اس غیر مسلم نے سیاسی پہلو پر مامون سے بہت ادبی زبان میں، اعلیٰ ادب میں اور اعلیٰ عبارتوں میں گفتگو کی. مامون ان سے بہت متاثر ہوئے تو ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ چلے گئے. جانے کے 1 سال بعد وہ واپس آئے، مامون کے یہاں آئے اور مامون سے کہا کہ ہم داخل اسلام ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا. کہا کیا بات، کیا قصہ پیش آیا؟ تو کہا یہاں سے جانے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہم کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، قرآن کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے، لیکن کیا قرآن بھی دیگر کتابوں کی طرح ہے؟ تو ہم نے قرآن کریم کا دیگر کتابوں سے حفاظت کے باب میں موازنہ چاہا. چنانچہ ہم نے پہلے تورات کو لکھا خود سے، اور اس میں جگہ جگہ ہیرا پھیری کر دی، تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، کسی کو کم کر دیا، کسی کو زیادہ کر دیا، اور ایک بہت حسین نسخہ ہم نے تیار کیا اور مارکیٹ میں اس کو بیچنے کے لیے ہم گئے. بہت کشا لوگ آئے اور بڑی قیمت اور بڑے دام دے کر اس کو خرید کے لے گئے لوگ. اس کے بعد پھر ہم نے انجیل کے ساتھ ہی کیا، اور انجیل کو ہم نے خود سے لکھا، اور لکھتے ہوئے وہی بات، تحریف تبدیلی کی وہی بات جو ہم نے تورات کے ساتھ کی تھی انجیل کے ساتھ بھی کی. پھر اس کو مارکیٹ میں لے گئے، دیکھا گاہک بڑے شوق سے آئے اور بڑی قیمت کے ساتھ اس کو خرید کر لے گئے. تیسرے نمبر کو قرآن کریم آیا. پھر ہم نے قرآن کریم کے باب میں بھی یہی معاملہ کیا، اور قرآن کریم کے کئی مواقع میں ہم نے تحریف کی، اور پھر جب مارکیٹ میں اس کو بیچنے کے لیے لے گئے، لوگوں نے جب اس کو دیکھا، اس کی تحریف کو لوگوں نے محسوس کیا، سب نے اس کو واپس کر دیا کہ یہ قرآن نہیں بک سکتا ہے. قرآن کریم الحمدللہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے مقدر فرمائی تھی. وہ کتاب امت کے اسی دلچسپی اور اسی طرح کی دلچسپی اور داعیے کے نتیجے میں الحمدللہ ہر طرح محفوظ ہے. اس کے معنی محفوظ، اس کے الفاظ محفوظ، کیفیت تلفظ محفوظ، اس کا رسم محفوظ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. میرے بھائیوں، جہاں الفاظ، معانی، کیفیت تلفظ محفوظ ہے، وہیں ہم نے اور آپ نے ان قرآن کرام کو جس خوش الحانی کے ساتھ سنا، سمجھیے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے، آپ کی یہ عنایتیں ہیں کہ آپ نے جب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت اچھے انداز میں قرآن کریم کو تلاوت کرتے سنا، تو آپ نے ان کی نہ صرف تصویب فرمائی بلکہ تحسین فرمائی، ان کو مبارکباد پیش فرمائی. بلکہ صبح جو ہے وہ جب مجلس لگی
تو یہ کہا گیا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ یہ قرآن کریم کو حسین لہجوں میں بہت اچھے انداز میں تلاوت کرنا، یہ منشا خداوندی ہے، منشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس کی درخواست فرماتے، ذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ تم ہمیں اپنے رب کی یاد دلاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب لکھا ہے کہ وہ نحیف الجثہ تھے، کوئی بہت بڑا جسم نہیں رکھتے تھے، وہ دبلے پتلے تھے، لیکن قدرت نے کیا آواز انہیں عنایت فرمائی تھی، لوگوں کو بے خود کر دیتے۔ جیسے وہ تلاوت کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار روتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تذکیر، ذکر الہی، یاد الہی میں ڈوب جانے کا بہترین سبب قرآن کریم کو اچھے انداز میں، اچھی آواز میں تلاوت کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، عجیب بات ہے، لوگ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، اپنے قلوب کو فرحت بخشنے کے لیے کیسے کیسے بازے، کیسے مزامیر اور کیا کیا فحش قسم کے گانے، عجیب ہے دنیا۔ اب میرے بھائیوں، دنیا جانتی ہے کہ غریب سے غریب آدمی ہوگا، رکشہ لے کر چلتا ہے، لیکن اس کو اگر سکون ملتا ہے تو گانوں میں سکون ملتا ہے، بازوں میں سکون ملتا ہے۔ ہمیں اپنی غیرت ایمانی کی خبر گیری کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینا چاہیے کہ ہمارے جذبات کی تسکین، ہمارے قلوب کو چین اس سے ملتا ہے، ہماری روح اس سے تازہ ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جن کے باب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت اللہ رب العزت کچھ لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ مومن لوگ ہوں گے، وہ ایمان والے ہوں گے، وہ کلمہ گو ہوں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، وہ کلمہ گو ہوں گے۔ کہا پھر؟ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو گانے بجانے میں، جو عورتوں کی آواز میں، جو مزامیر میں اپنی رات گزارتے ہوں گے، اور صبح جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عافیت سے رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ میں آج کے اس مجلس کے منعقدین اور جو ہیں وہ ان کے ارباب انتظام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ان سب بھائیوں کو اپنی گاڑیوں میں، اپنے رکشوں میں، اپنے گھروں میں بہت اچھی آواز، دیکھیے جب اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہے تو آدمی غلط چیز کی طرف بھی چل پڑتا ہے۔ بہرحال اس کو تو اپنے جذبات کی تسکین چاہیے۔ جب پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں تو پاکیزہ جذبات کی پاکیزہ چیزوں سے تسکین ہوتی ہے، اور وہ نہیں ہے تو گندی چیزوں سے بھی لوگ تسکین کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان بھائیوں کی قرات نے اور ان کی سیڈیوں نے، ان موبائل میں یہ حضرات محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی ان کو شائع کریں اور اس کی دعوت چلائیں کہ وہ مضامین اور وہ عورتوں کے گانے، اور کیسے گانے، کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے گانے کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہے، تو ترنم وغیرہ کچھ گانے کی اس عبارت کو بھی باپ اگر سنتا ہے تو شرم سے اس کی نگاہیں جھک جاتی ہے کہ یہ اگر تنہائی میں سن لیتا تب تو کسی درجے میں اس کو برداشت کر سکتا تھا، لیکن میرا بیٹا موجود ہے، میری بیٹی موجود ہے۔ ابھی ایک جگہ جا رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کچھ شرفا تھے، اور وہاں ایک جوان اور اپنا بھائی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو تم سے پیار ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بھائیو، ہمارے جذبات کی تسکین گانوں سے ہو رہی ہے۔ 100 بار استغفار کیجئے اور توبہ کیجئے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے اس کی بارگاہ میں، اور یہ طے کیجئے کہ یہ کان اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کی شنوائی چلی گئی ہے،
یہ آنکھیں اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. پوچھیں ان لوگوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے بینائی سلب کر لی. یہ قدرت کی بہت بڑی نعمتیں. کان اللہ رب العزت کا عطیہ ہے, اس کے منشے کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے. وہ ذات جس طرح چاہتی ہے. عجیب بات ہے, وہ ذات تو چاہتی ہے کہ بہت ہمارے کان پاکیزہ رہیں, ہمارے قلوب پاکیزہ رہیں, ہمارے فکر پاکیزہ رہیں, ہماری روح تازہ اور جو ہے وہ پاکیزہ رہے. اور ہم ہیں کہ اس ذات کے منشے کے بالکل خلاف اس کو گندا کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کی مجالس میں شرکت کی بار بار توفیق عطا فرمائے. پورے جذبے کے ساتھ اس میں شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو آوازیں ٹیپ ہوئی ہیں ہم اپنے معصوم بچوں کو سنائیں. معصوم کے قلب پر جب ابھی ہی سے ایسی نیک آوازیں اور ایسی پاکیزہ آوازیں, تو ان کے اخلاق اس سے متاثر ہوں گے انشاءاللہ. ان کے اخلاق میں پاکیزگی آئے گی, ان کی فکر میں پاکیزگی آئے گی. بہرحال بہت مبارک ہو. اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ایمان کی, اپنے اخلاق کی, اپنے فکر کی خبرگیری کریں. اللہ تعالیٰ ایسی مجالس کے ذریعے ہمیں جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. میں جو ہے وہ یہاں موجود حضرات علماء کرام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے کلمات تشکر کہتا ہوں. ان کی خدمت میں جو ہے وہ شکریہ کی عبارتیں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سہا, وہ دیر تک ہمیں سہتے رہے, ہمیں سنتے رہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا سے درخواست ہے کہ وہ دعا فرمائیں.